دنیا میں سب سے زیادہ لطائف جس چیز پر سنائے جاتے ہیں وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، خصوصاً بیوی جس طرح شوہر کو اس کی حدود میں رکھتی ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ نی اینڈرتھل اور ہومو اریکٹس سمیت باقی دو ٹانگوں والی اسپیشیز میں کیا ہوتا تھا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ مرد عموماً جب آپس میں بات کرتے ہیں تو بیویوں کے ہاتھوں اپنی گوشمالی کا ذکر کرتے ہوئے مسکرا دیتے ہیں۔ میرے والد کے ایک دوست ایک مرتبہ کہنے لگے کہ آفس سے 5 بجے چھٹی ہوتی ہے، 5:30 پر میں نے ہر قیمت گھر حاضری لگوانا ہوتی ہے، ورنہ زیادہ تر لطیفے اس بات پہ بنتے ہیں کہ غلطی ہمیشہ شوہر کی ہوتی ہے۔ دوسری طرف بیویوں کی ایک عظیم اکثریت کو 100% یقین ہوتا ہے کہ مظلوم تو در حقیقت وہ ہیں۔ یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کے استاد جاوید حسین صاحب ایک دن لیکچر کے دوران فرمانے لگے کہ یہاں تو میں استاد ہوں، گھر میں کوئی اور استاد ہے۔ ایک بڑے مشہور پیر صاحب ایک دن خواتین کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے بولے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، سب یہاں بیویوں والے ہیں، سب کی چھترول ہوتی ہے۔ مریدوں نے ایک کہکہا لگایا، فرمانے لگے کہ شیطان اتنی بہادری سے آدمی کو بے عزت نہیں کر سکتا جیسے بیویاں کرتی ہیں۔ دنیا میں مرد اچھے بھلے ملک، چودھری اور پیر بن کے پھرتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو بیویوں سے جوتیاں کھاتے ہیں۔ مرید شرمندہ ہو کر ہنستے رہے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ کالم نگار حضرات دنیا میں بڑے مفکر بنے پھرتے ہیں، عالمی مسائل کے حل پیش کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ان کی بیویوں کے خیالات عموماً یہ ہوتے ہیں کہ لکھتے اور بولتے تو بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، اندر سے دوغلے ہیں۔ ان کی بیویاں یا تو ان کے کالم پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں کہ اس بیچارے نے کیا لکھا ہوگا، اسے آتا ہی کیا ہے۔ بعض البتہ عقابی نگاہ سے پڑھتی ہیں تاکہ بعد میں اعتراضات پیش کیے جا سکیں کہ فلاں فقرہ لکھتے ہوئے تمہارے دماغ میں کیا تھا۔ کالم نگار بیچارہ اس یک رکنی گھریلو ادارتی بورڈ سے ڈرتے ہوئے ایک ایک لفظ تول کر لکھتا ہے۔ ہماری والدہ نے ہمیشہ ہمارے والد کی عزت کی۔ ایک بار مگر والد صاحب ریاضت پہ زور دیتے ہوئے کہنے لگے کہ جوانی میں ایسا تو کئی بار ہوا کہ میں نے دفتر میں کام شروع کیا تو 24 گھنٹے لگاتار کام کرتا رہا۔ جب وہ تشریف لے گئے تو والدہ کہنے لگیں، شادی کے بعد میں نے زیادہ تر انہیں سوتے ہوئے پایا، 20 گھنٹے سوتے تھے۔ میری بیوی ایک بار اپنا کوئی مسئلہ میرے گوش گزار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسائل تو ہوتے ہی ہیں۔ جل کر بولی، میں اپنا مسئلہ بتاؤں تو آپ عورتوں کی طرح اپنے دکھ سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ چند سیکنڈ کے لیے میں لاجواب ہو گیا۔ پھر میں نے اس سے کہا، گھر میں جب یکے بعد دیگرے 2 بار آگ لگی تو مردوں کی طرح کس نے بجھائی؟ تم تو فوراً باہر فرار ہو گئی تھیں۔ بیویاں عموماً اپنی رائے پیش کرنے میں جلدی کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک گاڑی ہمارے قریب سے لہراتی ہوئی گزری۔ میری بیوی کی ایک بہن کہنے لگی، اس گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ دوسری بولی، ہاں ٹیڑھی ٹیڑھی چل رہی ہے۔ میری بیوی کچھ حساب لگا رہی تھی، اب وہ سیدھی ہو کر بولی، اس گاڑی کا ٹائر پھٹنے والا ہے۔ اس صورتحال سے میں نہایت لطف اندوز ہوا۔ حقیقت صرف اتنی سی تھی کہ گاڑی والا جان بوجھ کر مستی میں گاڑی کو لہرا رہا تھا۔ چمپینزی والا واقعہ انہی دنوں پیش آیا۔ چمپینزی نے پنجرے سے ہاتھ باہر نکالا اور پھیلائی رکھا۔ میں نے چپس کا پیکٹ اسے دے دیا۔ کچھ دیر بعد 3 بچوں کے ساتھ ایک عورت وہاں آئی، اس کے ہاتھ میں بھی کوئی کھانے والی چیز تھی۔ چمپینزی کافی دیر ہاتھ پھیلا کر بیٹھا رہا مگر اس نے نہیں دیا۔ اب وہ کھڑا ہوا اور اس نے زور سے اس خاتون کی طرف تھوک دیا۔ ایک بچے نے چیخ کر دور کھڑے اپنے باپ کو بلایا اور اسے بتایا کہ چمپینزی نے ماں کی طرف تھوکا ہے۔ وہ الٹا حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے چمپینزی کو دیکھنے لگا۔ کوئی تو ہے جس میں اتنی جرت ہے کہ اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے یاد آیا، اسحاق ڈار نے ایک بار یہ کہا تھا، ہم IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مذاکرات کریں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ بیویاں نہ ہوتی تو زندگی نہایت خشک ہوتی۔
ایسی مخلوقات دنیا میں موجود ہیں جو خود ہی اپنے آپ کو بار آور کر کے خود ہی اولاد پیدا کر لیتی ہیں۔ زندگی کی ابتدا ایسے ہی ہوئی تھی۔ مرد و زن کی یہ دو جنسیں زندگی کو رنگین بنانے کے لیے پیدا کی گئی تھیں۔ اب تو خیر دنیا میں ایسے لوگوں کا غلبہ ہے جو کہتے ہیں کہ دو مرد اگر ایک دوسرے کو جنسی لذت پہنچانا چاہیں، دو عورتیں اگر شادی کرنا چاہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں بیوی کے حقوق کی جنگ لڑتے لڑتے انہوں نے حال یہ کر دیا ہے کہ بیوی شوہر کو جتنا چاہے دبا سکتی ہے۔ مردوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ شادی کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.